زندگی کا آغاز کیسے کیا؟ اس فیلڈ کی طرف آنے کا کیسے سوچا؟ دیکھیے میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، جیسے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ مولا کا ذکر کریں۔ بالکل۔ بالکل میری والدہ نے بھی یہ چاہا، میرے والد نے بھی یہ چاہا۔ میرے دادا سید محمد کامل رضوی صاحب، جن کا انتقال میری پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، تو وہ بہت اچھے مولا کے نوح خوان تھے، ذاکر بھی تھے، خطیب بھی تھے اور سوز خوان بھی تھے۔ آ، انڈیا میں ان کی جو پیدائش تھی وہ انڈیا میں، انڈیا کا ایک ہمارا جو آبائی گاؤں ہے، دہلی سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر نوئیڈا صحیح۔ ڈسٹرکٹ کے اندر ٹھیک ہے۔ چھولس، چھوٹا سا شہر ہے۔ وہاں ہمارے دادا، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ والد صاحب ہمارے وہیں پیدا ہوئے، مائگریشن کے بعد، انڈو پاک کی مائگریشن کے بعد پھر وہ پاکستان آ ٹھیک گئے۔ ہے۔ اب چونکہ جب میں اس دنیا میں آیا تو میری والدہ چونکہ سیدہ رونق جہاں زیدی صاحب، انہوں نے چاہا کہ جس طرح میں مجلس پڑھتی ہوں میرے بچے بھی مجلس سے پڑھیں، تو میں نے والدہ کی لکھی ہوئی مجالس خواتین کی مجلس میں پڑھی، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، امی کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ نوح خوانی کی طرف میرا نوح خوانی کی طرف رجحان ہوا۔ پہلے امی مجلس سے لکھ کے دیتی تھی کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے، نشان لگا دیتی تھی صحیح۔ کہ اس ورڈز کو ایسے کھینچ کے بولنا ہے، اس کو ذرا مصائب کی آواز میں یا فیس ایکسپریشن مصائب والے رکھ کے مصائب کو پڑھنا ہے۔ پھر نوح خوانی کی طرف رجحان ہوا، نوح خوانی کی طرف آئے۔ آہستہ آہستہ کر کے پھر میں یعنی سمجھے 97 میں میرا پہلا ایک البم آیا تھا، اور اس البم وہ ایک تجربہ بھی تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا، اور ہماری جس انجمن سے میرا تعلق رہا، اب تو ظاہر ہے مصروفیت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا ہوتا، لیکن انجمن ضرب حیدری میں رہتے ہوئے ایک پہلا البم میرا آیا۔ اس کے بعد دوسرا البم، جس کو اکثر لوگ پہلا ہی سمجھتے ہیں، 98 میں، اس میں میرا کلام تھا علی وارث۔ بالکل۔ اب وہ علی وارث کلام جب پڑھا تو اس کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں ایک ہسٹری، یہ موٹیویشن ہے۔ میں اسکول لائف میں ایسا ہوتا تھا جیسے اسکول کی طرف سے آپ کو کہیں پرفارم کرنا پڑتا ہے، ٹی وی پر ہے کہیں، تو ہم بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو ہم ٹی وی پر جایا کرتے تھے، پی ٹی وی میں بچوں کے پروگرامز میں جاتے تھے۔ اس کے اندر پھر نا لوگوں کو بڑا سراہا لوگوں نے۔ پھر جو وہاں کے پروڈیوسر تھے، رائٹر تھے، سلمان وجیہ الحسن صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کچھ لوگ آپ سے جو ہے نا ایڈز بھی کرانا چاہتے ہیں، کمرشل ایز اے چائلڈ آرٹسٹ۔ تو پھر امی نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا اب اگر آپ یہاں جاؤ گے تو پھر یہ ایسی لائن ہے، یہ کیونکہ یہ پریکٹیکل اور پروفیشنل لائن ہے، تو یہ بڑے ہو کے جو لوگ کرتے ہیں وہ الگ، ابھی تو آپ پڑھ بھی رہے ہو، اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کا رجحان اسی طرف ہو جائے اور آپ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو اب میں کسی چیز کو غلط اور وہ نہیں کہہ رہا، مطلب میں ہرگز، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو ٹارگٹ کروں، ہر بندہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے، بس یہ کہ اس کو اپنی اخلاقیات کا اور باقی جو ہماری باؤنڈریز ہیں دینی اور اخلاقی، اس کا خیال رکھیں۔ خیر، امی نے کہا تم چاہتے کیا ہو، کہ تمہارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ ایک طرف مولا کا ذکر ہے، تم یہ کرنا چاہتے ہو، اور ایک طرف باقی دیگر جو دنیاوی معاملات ہیں وہ، اور پڑھائی تو تمہیں دونوں طرف کرنی پڑے گی۔ جو اکیڈمک ایجوکیشن ہے وہ تو دنیاوی تعلیم تو تمہیں حاصل کرنی ہی پڑے گی، لیکن اس کے اب تمہارے پاس میں آپشن رکھ رہی ہوں، یہاں پر تم مولا کا ذکر کرتے ہو، اپنا ٹائم یہاں دیتے ہو، تو یہاں تمہیں دیکھو باقی دیگر جگہوں پر پیسہ بھی بہت ملے گا، شہرت بھی ملے گی، اور شاید رسپیکٹ کا لیول اتنا نہ ہو جتنا مولا کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر فیلڈ میں تعلق رکھنے والا شخص اپنی عزت خود کراتا ہے نا، تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی فیلڈ میں عزت نہیں ہوتی، لیکن ہر فیلڈ سے زیادہ بہتر، کیونکہ رسول کے در پر جو عزت ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں تمہیں زیادہ عزت ملے گی، عزت کے ساتھ جو تم چاہتے ہو وہ سب کچھ ملے گا۔ تو اب اس وقت میں چھوٹا تھا تو ایک شوق بھی تھا کہ یار ٹی وی پہ آ رہے ہیں، مشہور ہو رہے ہیں، تو میں پھر کہوں گا میں کسی فیلڈ کو غلط نہیں کہہ رہا، ہر انسان کا کام کرنا وہی ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اچھے کام بھی ٹی وی پر ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ خیر، تو میں نے بہرحال اپنے طور پہ سوچا کہ نہیں، بس میں مولا کا ذکر کروں گا، پڑھوں گا، جو میری ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ میں مولا کا ذکر کروں گا، اور میں اپنا سارا جو انرجی ہے، اپنا جو ٹیلنٹ ہے جو مولا نے دیا، میں یہیں استعمال کروں گا۔ سمجھے وہ ایک بچپنے کا ایک فیصلہ تھا جو میں نے کیا، اور وہ بہت بڑا فیصلہ ثابت ہوا۔ پھر یہاں آپ کو ثابت ہوگا کہ مولا کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔
اب یہ محرم آنے والے ہیں، میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں مولا کا ذکر میں اپنا وقت دوں گا. وہ جو میرا البم آیا ہے اس البم کا ٹائٹل تھا علی وارث، اس میں کلام تھا علی وارث، مومنوں کی ہے صدا علی وارث. تو میرا نام تو فرحان تھا لیکن علی وارث اس کلام کی وجہ سے ہو گیا، تو اب وہ فرحان علی وارث ایک نام کا حصہ بن گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کر کے ظاہر ہے جب انسان کو شہرت مل جائے، یعنی اس وقت ہمیں شہرت کی شین کا نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوتی ہے، اس کو سنبھالا کیسے جاتا ہے. تو جو ہمارے محسنین ہمارے ساتھ اس دور میں تھے، آپ چونکہ پوڈ کاسٹ کا پھر میں کہوں گا ٹائم کم ہے، میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا، لیکن اللہ اور مولا جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، جو میرے محسنین تھے وہ سب میرے ساتھ شامل تھے، ان کی دعائیں شامل تھیں. سب سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ کا کرم تھا، اللہ کا کرم تھا، محمد علی محمد کا کرم. ان ہستیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ مجھ پہ بلیسنگس تھی تو ظاہر ہے والدین کی دعائیں تھیں، بہن بھائیوں کی دعائیں تھیں، ماں باپ کی تمام رشتہ داروں کی دعائیں تھیں. ان دعاؤں کے ساتھ پھر میرا سفر کا آغاز ہوا. اچھا، اب اسی دوران اسکول کے اندر ہمارا ایک اسکول تھا حبیب پبلک اسکول، اب وہ میرے خیال سے کسی اور جگہ شفٹ ہو گیا یا آئی تھنک وہ ڈیمالش ہو گیا. بہرحال اس اسکول کے اندر نعت کمپٹیشن تھا، میں بہت چھوٹا تھا. اچھا، جس طرح میں ابھی پڑھتا ہوں، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت بہتر پڑھنے کی ضرورت ہے، امپرومنٹ کی مزید ضرورت ہے، لیکن میں جتنا ابھی ہوں اتنی امپرومنٹ نہیں تھی پہلے. تو ظاہر ہے کلاس تھی، جب آڈیشن ہوا تو جو کلاس ٹیچر تھی ہماری جو آڈیشن لے رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہاری آواز اچھی نہیں ہے، تم ابھی نہیں آؤ. اچھا، میں کیونکہ تیاری کر کے گیا تھا، میں بڑا ڈسہارٹ ہوا. یہاں ایک پیغام ملے گا نوجوانوں کو. میں جب گھر آیا میں بڑا رویا، تو امی نے کہا رو کیوں رہو؟ کہا سلیکٹ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، تم سے زیادہ کسی نے اچھا پڑھا ہوگا. اب سب سے پہلے تو تم نماز کے بعد دعا کرنا اس کے لیے جو سلیکٹ ہوا ہے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے. یہ جناب سید ہے کہ سنت ہے، پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، پھر تم دیکھو تمہارے اندر مولا کیسی صلاحیتیں ڈالتا. یہی میں نے کیا، میں نے دعا کی کہ اللہ بس ٹھیک ہے، جو فیصلہ کرتا ہے تو ہی کرتا ہے، مگر جو سلیکٹ ہوا اس کو کامیابی عطا فرما. پھر امی نے کہا کہ تمہیں اس وقت یہ تمہاری ہار لگ رہی ہوگی. والد صاحب نے مجھے سمجھایا، امی نے سمجھایا. میرے والد صاحب کا نام ہے سید مظہر اقبال رضوی، بہت اچھے عزادار ہیں، بہت فرینکلی ہیں ہم لوگ سب. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی تمہیں یہ ہار لگ رہی ہے، میری امی نے اور ابو نے کہا تمہاری ہار لگ رہی ہے تمہیں بظاہر، اس بظاہر ہار کو اگر تم چیلنج بنا لو اگلے سال کے لیے تو تم کامیاب ہو گئے. اگر اس کو تم نے دل پہ دماغ پہ لے لیا تو تم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. ہم نے بہرحال محنت کی اور اسی اسکول میں ایوارڈ حاصل کیا. اگر میں اس وقت بیٹھ جاتا، ڈسہارٹ ہو جاتا، تو مورل آف دا اسٹوری کہ زندگی میں جب بھی آگے بڑھنا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر مقام پر ہر جگہ آپ کو کامیابی ملے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مقام پر کامیابی ملتی جائے نا تو پھر آپ کو محنت، دوسروں کی محنت کا اندازہ نہیں ہوگا. کہیں جگہ ٹھوکر کھانا، ناکام ہونا، یہ بھی ایک لطف ہے. بالکل ایسا ہی ہے، زندگی کا حصہ.